رشیا سے جو تیل کو امپورٹ کرنے کا معاملہ ہے، اب وہ وزارت توانائی نے لیٹر تو لکھ دیا ریفائنریز کو، اس پر کیا پالیسی ڈیسیجن ہو گیا؟ اور میں نے تو ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہمیں پرابلمز تو ہیں، آئی ایم ایف ہے، فیٹف ہے۔ دیکھیں جیسے بھی تھے وہ سلیکٹڈ تھے، سابق وزیر اعظم کو پاکستان کے عوام کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان اور روس کے درمیان تیل خریدنے کا کسی بھی قسم کا کسی بھی لیول کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن کسی بھی طرح کا کوئی کاغذ موجود نہیں ہے۔ اب ہم تیل کیوں نہیں خریدتے رشیا سے؟ جو کرائسس، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں رشیا کی طرف سے ان رائٹنگ ابھی تک کوئی آفر نہیں، پہلی بات۔ نمبر 2، ہماری کچھ خارجہ پالیسی کی سینسٹیوٹیز ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ اپنے تیل کا بہت بڑا حصہ اپنے عرب بھائیوں سے خریدتے ہیں، اور اگر ہم نے وہاں سے شفٹ کیا تو اس کی بھی ایک کاسٹ ہے، کیونکہ ہم وہاں 30 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں، ہماری سینسٹیوٹی ہے۔ تیسری بات جس کا آپ نے ذکر کیا میں کھولنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہماری ریفائنریز ڈیزائنڈ ہیں عرب آئل کے اوپر، اور یہ جو رشین آئل ہے وچ از اورل آئل، اس کو کہتے ہیں اورل سی کا آئل ہے وہاں، اس کے ارد گرد جو ہے اس کی اسپیسیفیکیشنز فرق ہیں، اسی لیے ان ریفائنریز کو خط لکھا گیا ہے کہ بھی کیا آپ اورل سی آئل کو ریفائن کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ایک رکاوٹ ہٹ جائے گی۔ اور تیسرا ایشو یہ ہے کہ جہاں ہمیں فورن ایکسچینج کی کمی کا سامنا ہے اور ہمیں رشیا کو پیمنٹس کرنے کے لیے اپ فرنٹ پیمنٹس کرنا ہوں گی، عرب ممالک میں بہت سارے ملکوں میں ہماری ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں، ایک سائیکل ہے ڈیفرڈ پیمنٹس کا، اس کی وجہ سے۔ لیکن ابھی بھی ہم سب، پرائم منسٹر شہباز شریف، اگر پاکستان کے عوام کی بہتری اور فلاح کے لیے ہمیں کہیں سے بھی سستا تیل اویلیبل ہوگا ہم وہ خریدیں گے۔ ٹھیک، اچھا مجھے بتائیں کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں اب تو لیوی تو اپروو بھی ہو گئے تقریباً 50 روپے تک، تو یہ 1 جولائی سے تقریباً 10 روپے لیوی لگ رہی ہے پیٹرول۔ جی، اس کو سٹیگر کیا جائے گا، ابھی اس کی فائنل پروپوزل منسٹری پیٹرولیم کی طرف سے آنی ہے، کابینہ جو اگلا اجلاس ہوگا اس میں اپروو ہو جائے گا، لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ میں پھر چوائس کیا ہے؟ چوائس یہ ہے کہ ہم پورے ملک میں پیٹرولیم کے اوپر ایک سبسڈی دے دیں جو کہ ایک مہینے میں 120 ارب 150 ارب اس قسم کی، that is not an option۔ تو بجائے یہ کہ اس وقت جو بین الاقوامی تیل ہم مہنگا نہیں بیچ رہے، جو قیمت پر ہمیں بین الاقوامی مارکیٹ سے اویلیبل ہو رہا ہے اس کو براہ راست بغیر اس وقت کسی ٹیکس کے پاکستان کے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے، کیا اور وہ ہم جاری رکھیں گے۔ ایک خرم صاحب، یہ آئی ایم ایف کی ایک شرط ہے سٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے کہ جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں وہ پاس آن کریں، کہ گورنمنٹ کا پرائس ڈیٹرمن کرنے میں تیل اور اس کی پیٹرول ڈیزل کی کوئی اس میں رول نہیں ہوگا؟ اور یہ عمران خان کا ایک اتنا بڑا گناہ ہے جو 2019 کا آئی ایم ایف ایگریمنٹ ہے، اور اب تو دیکھیں نا شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں کہ اس وقت آئی ایم ایف اس سے نرم ارینجمنٹ پر تیار تھا، لیکن اس وقت کے جو نئے وزیر خزانہ لائے گئے تھے انہوں نے لٹرلی پش کیا آئی ایم ایف کو کہ جی اس پاکستان پہ سختی کریں، ورنہ ادروائز آپ کو پتہ ہے جس طرح پچھلی پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہوا تھا کہ جی یہ تو آئی ایم ایف پہ عمل نہیں کرتے۔ تو ان کی خود جو حکومت کا حصہ تھے صاحب، ان کی وجہ سے پاکستان کو یہ ایک بہت ہی تباہ کن اور پاکستان کے عوام کے لیے غریب دشمن آئی ایم ایف ایگریمنٹ ہے جس پر ہم اس وقت باؤنڈ ہیں، کیونکہ ہم ریاست پاکستان ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایگریمنٹ کر دیا تھا کہ پرائس ڈیٹرمن کرنے میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوگا؟ جی دیکھیے، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی جو قرضے واپس کرنے کی صلاحیت ہے اس کو درست کریں، اس کے لیے ہمیں بجٹ خسارہ کنٹرول کرنا ہے، تو لہٰذا اس کی ایک شرط ہے کہ بھئی اگر اس طرح 120 ارب مہینے کا تو برداشت نہیں کر سکتے، جس طرح اور بھی ایشوز میں ہم جو ہیں اتنی میسو سبسڈی افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ پورا سٹرکچر جو ہے پاکستان میں سبسڈیز کا، اس وقت ہم اس کو ری تھنک کر رہے ہیں جس محکمے میں یہ ایشوز ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، انشاءاللہ نومبر سے پاکستان میں بہت ساری چیزوں کی قیمتیں بشمول تیل، بجلی اور ایشوز جو ہیں ان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ ٹھیک ہے اگلے 3 مہینے بہت مشکل ہیں پاکستان کے عوام کے لیے، ہمارے لیے مشکل پرائسز اگر نیچے نہیں آئیں گے تو آپ کیسے؟ جی لیکن کم از کم کچھ ری بیسنگ کے آئیڈیاز ہیں اور کچھ اور ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ امید ہے کہ ریلیف ہوگا۔